شہر قائد میں ادب کا میلہ، عالمی اردو کانفرنس کی رونقیں، اردو غزل کے موضوع پر شاداب احسانی، شاہدہ حسن، فاضل جمیلی کی سیر حاصل گفتگو، پیرزادہ سلمان نے جان ایلیا کی شاعری پر روشنی ڈالی۔ سیشن انتظار حسین کے 100 برس میں، اصغر ندیم سید، حارث خلیق، عرفان جاوید کا اظہار خیال۔ اردو ناول پر بھی خصوصی سیشن، ناول نگاروں کی قلمی زندگی پر گفتگو، کوئی تو پھیل کھلائے کے عنوان سے بھی سیشن کا انعقاد۔ موسمیاتی تبدیلی، پاکستان کو درپیش بحران کے عنوان سے بھی سیشن۔ افتخار عارف نے بے نظیر بھٹو کی یاد میں مشاعرے کی صدارت کی۔ خورشید رضوی، صابر ظفر، شاہدہ حسن، افضال سید، وسیع شاہ، فریحہ نقوی اور دیگر نے کلام پیش کیا۔ عالمی اردو کانفرنس میں مختلف موضوعات پر کتابوں کے اسٹالز، اردو ادب کے دلدادہ افراد نے کتابیں خریدیں۔ اداکار جاوید شیخ کی بھی آمد، کتابیں خریدیں، مداحوں کے ساتھ تصاویر بنوائیں۔ نارتھ کراچی میں بھی کینسر کے علاج کی سہولیات، شیڈ اسپتال نارتھ کراچی میں کینسر یونٹ کا افتتاح۔ کینسر یونٹ 8 چیئرز، 3 بستروں پر مشتمل۔ افتتاحی تقریب میں شفیع عربی، ثاقب گڈلک، حنیف لاکھانی سمیت اہم شخصیات کی شرکت۔ اسپتال انتظامیہ کو عوام کو زیادہ سے زیادہ طبی سہولیات دینے کا عزم۔ کراچی میں سڑکیں ٹوٹ پھوٹ کا شکار، شہریوں کو مشکلات۔ اہم تجارتی مرکز زینب مارکیٹ کی سڑکیں ٹوٹ پھوٹ اور سیوریج کے پانی کا شکار۔ اللہ والا ٹاؤن سیکٹر 31A میں سڑکوں پر گڑھے، ٹریفک کی روانی متاثر، حادثات بھی بڑھ گئے۔ شہریوں کا اعلیٰ حکام سے مسائل حل کرنے کا مطالبہ۔ جی مشکلات تو بہت ساری ہیں، کیونکہ ایک عرصے دراز سے یہ سڑکیں خراب کر رہی ہیں۔ بارش آتی ہے تو اس کی وجہ سے بھی نقصان ہوتے ہیں، اور یہ سمجھ نہیں آتی کہ ہمارے حکمران سو رہے ہیں کہ کیا کر رہے ہیں۔ یہ روڈ تقریباً آج 7-8 مہینے سے تو میں ایسے ہی دیکھ رہا ہوں، بارشیں جب سے ختم ہوئی ہیں اس کے بعد سے تو یہی کنڈیشن ہے کہ کراچی پریس کلب میں الیکشن کی گہما گہمی، پولنگ کا عمل مکمل، ووٹوں کی گنتی جاری، نتائج کا انتظار۔ دی ڈیموکریٹس اور گرین پینل مد مقابل، شہر بانو، فاضل جمیلی اور امتیاز خان فاران صدارتی امیدوار۔ سیکریٹری کے لیے AH خانزادہ اور اسلم خان مد مقابل۔ نائب صدر کی نشست پر ارشاد کھوکر، مختار احمد، سعید جان بلوچ اور شمس کیریوں میں مقابلہ۔ خزانچی کے لیے عمران ایوب اور انور خان آمنے سامنے۔ جوائنٹ سیکریٹری کے لیے حامد الرحمان، فاروق سمیع اور جاوید قریشی امیدوار۔ گورننگ باڈی کے لیے 23 امیدوار میدان میں ہیں۔ پریس کلب کے 700 نئے ممبران کو پلاٹ، 3 عمرے کے ٹکٹ۔ کمپیوٹر لیب میں 12 کمپیوٹر، UPS انٹرنیٹ کی سہولت فراہم کی۔ فیملی گالا، محفل نعت، کھیلوں کے مقابلے کرائے گئے۔ سیکریٹری کراچی پریس کلب سہیل افضل نے کارکردگی رپورٹ پیش کر دی۔ سالانہ اجلاس میں صدر، جوائنٹ سیکریٹری اور دیگر عہدیداروں کی بھی شرکت۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج اور سوئٹزرلینڈ گیس کمپنی کی چیئرپرسن ڈاکٹر شمشاد اختر انتقال کر گئیں۔ اسٹیٹ بینک کی پہلی خاتون گورنر، نگراں دور میں وفاقی وزیر خزانہ بھی رہیں۔ نماز جنازہ کل بعد نماز ظہر کراچی میں ادا کی جائے گی۔ قوم ایک قابل اور باوقار معاشی رہنما سے محروم ہو گئی۔ ڈاکٹر شمشاد اختر کی پاکستان کے لیے گراں قدر خدمات ہیں۔ صدر مملکت، وزیر اعظم فیلڈ مارشل عاصم منیر کا انتقال پر اظہار رنج و غم۔ گورنر، وزیر اعلیٰ سندھ، وفاقی وزیر خزانہ سمیت اہم شخصیات کا اظہار افسوس۔ مراد علی شاہ نے شمشاد اختر کا جانا علم، دیانت اور وقار کا خلا قرار دیا۔ 2 ماہ میں 2 لاکھ کے قریب ای چالان، سیف سٹی کیمروں سے سڑکوں کی کڑی نگرانی۔ سرکاری گاڑیوں اور پولیس موبائلز کو بھی 2000 چالان، ہیوی ٹریفک کو 3000 سے زائد چالان، ڈمپرز، آئل ٹینکرز کے بھی ہزاروں چالان۔ کراچی ایئرپورٹ پر کسٹمز کی بڑی کارروائی، سونے کی سمگلنگ ناکام بنا دی۔ پہلی کارروائی میں امریکہ جانے والی فیملی کے سامان سے 4 سونے کے بسکٹ برآمد۔ دوسری کارروائی میں بین الاقوامی آمد لاؤنج میں مسافر سے 8 سونے کے بسکٹ نکلے۔ برآمد شدہ سونے کی مالیت 4 کروڑ 40 لاکھ روپے سے زائد۔ سونے کے بسکٹ کسٹمز ایکٹ کے تحت ضبط، قانونی کارروائی جاری۔ کراچی میں جرائم کو کنٹرول کرنا ہے تو مقامی اہلکاروں کو تعینات کیا جائے۔ MKM رکن اسمبلی فیصل رفیق کی تجویز، کہا کہ اسٹریٹ کرائم کی وارداتیں بڑھتی جا رہی ہیں۔ شہری تو شہری، سیاست دان بھی اسٹریٹ کرائم سے محفوظ نہیں ہیں۔ فیصل رفیق کو نئے IJ سندھ سے امید۔
اس شہر میں اگر مقامی پولیس انتظامیہ ہو تو یقیناً جو اسٹریٹ کرائمز ہے اس پہ 100% نہیں کم از کم 90% فرق پڑے گا. ابھی نئے آئی جی صاحب جو آئے ہیں, ہمیں پوری توقع اور امید ہے کہ وہ کوئی ایسا عمل کریں گے کہ مقامی پولیس اہلکاروں کو, مقامی انتظامیوں کو یا تعینات کریں گے تاکہ شہر کی صورتحال بہتر. سردیاں آتے ہی انڈا مہنگا. قومی انڈا 250 سے 320 روپے درجن تک پہنچ گیا. دیسی انڈے کی قیمت میں بھی غیر معمولی اضافہ. قیمت 400 سے 800 روپے فی درجن ہو گئی. چینی کے بعد دالوں, چاول اور مسالہ جات کی سرکاری قیمتیں مقرر. اشیاء خورنوش کی سرکاری قیمتوں کا نوٹیفیکیشن جاری. صدر شہاب الدین مارکیٹ محمد اسلم نے کہا کہ قیمتوں کا تعین دکانداروں اور تاجروں کے منافع اور اخراجات کو مد نظر رکھ کر کرنا چاہیے. چینی پر منافع کی شرح 8% ہونی چاہیے. دالوں سمیت دیگر غذائی اجناس پر منافع کی شرح 15% ہونی چاہیے. چینی کا نوٹیفیکیشن یہ آیا کہ 140 روپے ہول سیل خریدو اور 143 یعنی 143 بیچو. اگر ایک دال 200 روپے کلو ہے تو اس میں ہوگا ہمارا 20 روپے کلو. ہوتا یہی کہ ہم لوگ مانتے نہیں ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ انہیں نہیں معلوم کہ ہمارے کتنے اخراجات ہیں. ایک تھیلی 10 کلو کی میں پلاسٹک کے اور 21 روپے کی یعنی 3 روپے کلو ہو گئے. وہ اجناس کی قیمتوں کے حساب سے جو دالیں بیچ رہے ہیں اس میں ہمارا ہو 15% اور چینی میں 8%. تباہ سڑکیں اور سیوریج کا گندا پانی. کراچی کا کوئی پرسان حال نہیں. مہران ٹاؤن کی سڑکیں شدید ٹوٹ پھوٹ کا شکار. سیوریج کا پانی بھی سڑکوں پر جمع. ٹریفک کی روانی متاثر. کورنگی ویٹا چورنگی پر بھی سیوریج کا پانی جمع. سڑکیں تالاب میں تبدیل. کورنگی 1.5 نمبر کی مرکزی سڑک بھی خستہ حال. تقریباً 2 سال سے یہ مسئلہ چل رہا ہے. پہلے تو یہاں گٹر کا پانی بہت بھرا ہوا تھا. لوگوں نے اپنے ذمہ داری خود یہاں کی لینڈ ڈلوائی تھی. اب یہ 2 سال سے یہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے. یہاں سے بڑے بڑے لوگ گزرتے ہیں, سب گزرتے ہیں, سب کسی کو دکھ بھی نہیں رہا. یہاں کے جو ذمہ دار جو بنے ہوئے ہیں وہ اس طرف توجہ نہیں دیتے. اور دوسری یہ کہ ویلفیئر بورڈ کی طرف آتا ہے یہ آبادی, تو ووٹ لینے کے ٹائم پہ تو وہ سارے آ جاتے ہیں. اس ٹائم وہ بھول جاتے ہیں کہ یہ ویلفیئر کے ہاتھ میں یا کسی اور ادارے کے ہاتھ میں, اس لیے اس علاقے کو توجہ نہیں دی. بجلی اور گیس کی پریشانی, یہ ہے کراچی والوں کی دکھ بھری کہانی. سردیاں آتے ہی گیس مسائل سنگین. مختلف علاقوں میں چولہے ٹھنڈے پڑ گئے. شاہ لطیف ٹاؤن, کورنگی, اورنگی, ملیر, بلدیہ, منگوپی سمیت شہر کے کئی علاقوں میں گیس کی کمی کی شکایات. دوسری جانب متعدد علاقوں میں 4 سے 10 گھنٹے تک بجلی کی بندش. بل آ جاتے ہیں مگر بجلی نہیں, شہریوں کا شکوہ. پاکستان نیول اکیڈمی میں مڈ شپ مین اور شارٹ سروس کمیشن کی پاسنگ آؤٹ پریڈ. کمانڈر رائل بحرین نیول فورس ریئر ایڈمرل محمد ابراہیم آل بن علی تقریب کے مہمان خصوصی. نیول چیف ایڈمرل نوید اشرف نے مہمان خصوصی کا استقبال کیا. کیڈٹس کی پاک بحریہ کے سربراہ ایڈمرل نوید اشرف کو سلامی. ریئر ایڈمرل محمد ابراہیم آل بن علی نے پریڈ کا معائنہ کیا. نمایاں کارکردگی دکھانے والے کیڈٹس کو انعامات سے نوازا گیا. باہمت بیٹی, نیڈر رہنما اور مسلم دنیا کی پہلی خاتون وزیر اعظم, شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کی 18ویں برسی. شہید بی بی نے آمریت کی اندھیروں میں اپنے لہو سے جمہوریت کا چراغ جلایا. پیپلز پارٹی کی تاریخ قربانیوں, جدوجہد اور استقامت سے عبارت. شہید محترمہ بے نظیر بھٹو اسی جدوجہد کا روشن استعارہ تھی. بے نظیر بھٹو کو 27 دسمبر 2007 کو لیاقت باغ راولپنڈی میں شہید کیا گیا. سیاسی رہنماؤں کا شہید بی بی کو خراج عقیدت. گورنر سندھ کامران خان چستوری نے کہا, محترمہ کا ویژن پاکستان کی خواتین کے لیے مشعل راہ ہے. وزیر بلدیات سید ناصر حسین شاہ نے کہا کہ شہید بی بی نے اپنے خون سے غریب عوام کے حقوق اور جمہوریت کی آبیاری کی. بی بی شہید نے خدمت خلق کو سیاست کا محور بنایا. ریلوے پولیس نے ایمانداری کی اعلیٰ مثال قائم کر دی. پاکستان ایکسپریس میں ملنے والا مسافر کا بیگ بحفاظت واپس کر دیا. مسافر کے بیگ میں 38 لاکھ روپے موجود تھے جو واپس کر دیے. کانسٹیبل راؤ شریف کی فرض شناسی, مسافر نے شکریہ ادا کیا. کراچی میں ہواؤں کا رخ تبدیل, بارش کی آمد آمد. محکمہ موسمیات نے 30 دسمبر کو موسم سرما کی پہلی بارش کی پیش گوئی کر دی. مغربی ہواؤں کا سلسلہ کل سے بالائی علاقوں کو متاثر کرے گا. ہوا میں
नमी का तनासुब 47% रिकॉर्ड किया गया। बल्दिया उज़्मा कराची का नए साल का जश्न शायान शान तरीके से मनाने का फैसला। 31 दिसंबर को बाग इब्न कासिम में आलीशान तकरीब मुनक़िद होगी। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब शिरकत करेंगे। म्यूजिकल नाइट का भी एहतराम। नामवर फनकार अपने फन का मुजाहरा करेंगे। कराची समेत सिंध भर में पुलिस के S4 प्रोजेक्ट की कमांड हाईवे पुलिस को सौंप दी गई। IG सिंध गुलाम नबी मेमन के अहकामात पर तमाम तर ऑपरेशनल मामलात हाईवे पुलिस के हवाले। नोटिफिकेशन जारी। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में हफ्ता भर सरमायाकार सरगर्म रहे। 100 इंडेक्स में 996 पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स पहली बार 1,72,400 की बुलंद तरीन सप्ताह पर बंद हुआ। हफ्ते में 100 इंडेक्स की बुलंद सतह 1,72,583 रही। सोना और चांदी की कीमतों में इजाफा। सोना 2300 रुपये महंगा, 1 तोला 4,75,662 रुपये का हो गया। 10 ग्राम सोने की कीमत 4,07,803 रुपये। 1 तोला चांदी 8,407 रुपये की बुलंद सतह पर पहुंच गई। सुपर प्लेयर जो है उनको मैं यही कहूँगा, आपका इंडिविजुअल क्रिकेट जो है प्रैक्टिस ये वो चलती रहे और आप करते जाएं। जो प्लेयर है उसको खुद देखना चाहिए, समझना चाहिए कि क्या पोजीशन है, किस तरीके से, क्योंकि आप एक टाइम पे आज तो आपने कर लिया मगर कल आप वो चीज़ नहीं कर सकेंगे। तो आपके अंदर क्वालिटी होनी चाहिए कि किस तरीके से लेके चलना है, आपने कौन सी बॉलिंग है उसको किस तरह से, तो अपनी स्टडी जो है ना क्रिकेट में वो करनी पड़ती है। T20 वर्ल्ड कप के लिए टीम को बेहतर अंदाज में तैयारी करना चाहिए। लेजेंड क्रिकेटर जावेद मियादाद का खिलाड़ियों को मशवरा। कहा, हर खिलाड़ी इनफरादी तौर पर इवेंट के लिए खुद को तैयार करे। रिदम में आने के लिए लड़कों को ज्यादा मेहनत करना होगी। काशिफ इकबाल थैलेसीमिया सेंटर का अहसन इक़दाम। खून की बीमारी में मुब्तला 100 बच्चों की सालगिरह मनाई गई। बच्चों, उनके वालिदैन और इंतजामिया ने केक काटा। हल्ला गुल्ला, मौज मस्ती, मैजिक शो और टैबलोज पेश किए गए। चेयरपर्सन कनीस इकबाल का बच्चों को मुफ्त सहूलतों की फराहमी का आज़म। और मेक ए विश फाउंडेशन के खातून के मर्ज में मुब्तला बच्चे की ख्वाहिश पूरी कर दी। मोहम्मद अमीन के हमरा मज़ार कायद पर फूल चढ़ाए, हाजिरी दी। मिर्ज़ा इश्तियाक बेग और दीगर बच्चों की ख्वाहिश भी पूरी करने के लिए पुरज़्म।